واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں اونچے ہیں، سب عظمت والے ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں، لیکن ان سب کے سروں پر غوث پاک کا سر، ان سب کے سروں پر غوث پاک کا سر مبارک قدم ہے۔ تو غور کیجئے جب قدم غوث کا یہ حال ہے تو آپ کے سر مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ جب قدموں کی یہ شان ہے تو سر مبارک کی شان کیا ہوگی؟ تبھی تو فرما رہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ اشعار سرکار غوثیت معاب میں اتنے مقبول ہیں، اس کا ثبوت میں نے پایا وہاں، ہزاروں کا مجمع سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے 11ویں شریف، وہاں کی 11ویں شریف، کیونکہ چاند کا فرق ہوتا ہے نا، تو اتوار کا دن گزر کر جو رات آئی شب دوشنبہ، وہاں پر 11ویں شریف تھی۔ تو اس دن سرکار غوث پاک کی جالی مبارک کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ہر ایک کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ غوث پاک کے قدموں میں سر رکھ لیں، چوموں۔ وہ موقع پانے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ ہے، اور میں تو مجبور آدمی ہوں، معذور ہوں، کھڑا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر۔ تمہارے مقبول میاں، نواب میاں، یحییٰ بھائی وغیرہ سب جو تھے، انہوں نے کہا حضرت بیٹھ جائیے آپ نے کرسی۔ تو جو دروازہ تھا اندر جانے کا انٹرنس، اس کے قریب میں لائن لگی ہوئی ہے ہزاروں لوگوں کی، مسجد پوری کھچاکھچ بھری ہوئی، تو کرسی پہ بٹھا دیا، کہا آپ یہاں بیٹھیے، انشاءاللہ شاید ضعیف العمری کی وجہ سے آپ کو پہلے اندر جانے کا موقع مل جائے گا۔ بیٹھا ہوا تھا، دروازہ بند تھا لیکن لوگ پہرے دار کھڑے تھے، کسی کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ تو بیٹھے بیٹھے میں نے وہاں پر یہ اشعار گنگنائے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ میں دل کی کیفیت کسی سے بیان نہیں کرتا بھائی، لیکن آپ چونکہ عاشقان غوث الورا ہیں اس لیے دل کی بات بتا دے رہا ہوں، سمجھے؟ تو میں نے اشعار گنگنائے اور پھر حضور مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کے وہ اشعار بھی پڑھے۔ سبحان اللہ، جو منقبت غوث اعظم ہے، کھلا اب تو دل کی کلی غوث اعظم، کھلا اب تو دل کی کلی غوث اعظم، مٹا دل کی بے کلی غوث اعظم۔ یہ اشعار پڑھتا بیٹھا تھا کہ مالیگاؤں کے ایک صاحب جو مجھے جانتے ہیں وہ تشریف لائے، کہا حضرت آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں لائن لگی ہے، بیٹھ گیا ہوں کنارے، شاید موقع مل جائے۔ تو انہوں نے جو پہرا دے رہے تھے اندر دروازے کے اندر، جالی ہے اسی، تو اس میں سے پکار کر کہا یہ حضرت ہندوستان کے عالم ہیں، ان کو پہلے جانے دیجیے اندر۔ اب خود میں اپنے آپ سے تو کہہ نہیں سکتا تھا، انہوں نے تعارف کرایا، میرا مالیگاؤں والے صاحب تھے، انہوں نے تعارف کرایا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، کہا اندر آ جائیے۔ اندر بلا لیا اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد جب زیارت کا موقع آیا تو سرکار غوثیت معاب کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ کے قدمان پاک میں اپنا سر جھکایا، پھر یہ شعر پڑھا کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کھلا اب تو دل کی کلی غوث اعظم، مٹا دل کی بے کلی غوث اعظم۔ بڑا لطف آ رہا تھا پڑھنے میں کہ دربار غوث میں سر جھکا ہوا ہے، اشعار میری زبان پہ جاری ہیں حضور مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کے۔ تو سوچیے آپ کتنی مقبولیت ہے، اشعار پڑھنے والے کو بھی سرکار غوث پاک بلا لیتے ہیں اپنی بارگاہ میں۔ اس لیے منقبت غوث اعظم پڑھا کرو، سنا کرو محبت سے، فیض ملے گا انشاءاللہ اس کا۔ ہاں غوث پاک رضی اللہ عنہ اگرچہ کہ بغداد کی مقدس سرزمین پہ آرام فرما رہے لیکن پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے خود فرمایا، قصید غوثیہ شریف کا شعر ہے جو ہر جمعرات کو یہاں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ،
کیا شعر ہے سنیے. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. بلاد کہتے ہیں شہروں کو، بلد کی جمع بلاد، بلاد اللہ جمع، تمام اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ملک ہیں، شہر ہیں دنیا میں. نظر تو میں دیکھتا ہوں. کیسے دیکھتا ہوں؟ کخردلۃ، جیسے رائی کا دانہ. رائی دیکھی نا آپ نے، کتنی باریک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے رائی. اس کو ہتھیلی میں رکھو تو پوری طرح آسانی سے ایک دم ایک نظر میں نظر آتا ہے. رائی کا دانہ نظر آتا ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں تمام اللہ کے ملکوں کو، شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھ کر دیکھتا ہے. یہ ہے غوث پاک کی نظر. تو آپ کا چاہنے والا، آپ کا عقیدت مند، آپ کی غلامی کی نسبت رکھنے والا دنیا کے کسی کونے سے آواز لگائے یا غوث المدد، تو سرکار غوث پاک توجہ فرماتے ہیں، سنتے ہیں اس کی فریاد کو اور اس کی مدد کرتے ہیں. سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا. ایک صاحب کو طہارت محسوس ہوئی، ضعیف العمر تھے، طہارت کا تقاضا ہوا. اب بیچوں بیچ مجمع میں بیٹھے ہیں، محفل کا ادب، کیسے اٹھ کے جاؤں یہاں سے. اٹھنا گوارا نہ کیا. اللہ اکبر. غور کیجئے غوث پاک کیسا کیسا خیال فرماتے ہیں اپنے غلاموں کا. وہ بیٹھے ہیں محفل میں، بے چین ہو رہے ہیں، بالکل بے چینی اور بے قراری کا عالم ہے. پیشاب نکلنے کے قریب تھا، یہ پوزیشن میں تھے. غوث پاک کی بارگاہ میں دل ہی سے معروضہ کیا، آنکھیں بند کی ان کی. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں جنگل میں چلا گیا. محفل میں نہیں ہے، وہ جنگل میں پہنچ گئے. وہاں پر استنجا کیا، طہارت سے فراغت پائے. پھر آنکھیں کھولی تو دیکھا محفل میں بیٹھے. یہ غوث پاک کی شان. غلاموں کا ایسا خیال فرماتا ہے. بس دل سے عقیدت چاہیے، زبانی دعویٰ نہیں، دل سے محبت چاہیے. یہ عقیدت، یہ محبت خدا کی قسم آپ کو قرب عطا کرے گی، نزدیکی عطا کرے گی. اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ والوں سے نسبت مضبوط ہونی چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. یہی ہماری جان ہے، سمجھو ایمان ہے. یہ محبت اگر مضبوط ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی کھٹکا نہیں. اللہ پاک ایسے انتظامات فرماتا ہے کہ آپ کی عقل رنگ ہو جاتی ہے، سننے والوں کی عقل رنگ ہو جاتی ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ یہ ہے کہ آپ اپنے غلاموں پر نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کی حاجتیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. کیونکہ حدیث بخاری شریف ہے، اللہ کا جو مقرب اور محبوب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے بارے میں فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جب میرا کوئی محبوب بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے، اے اللہ یہ عطا فرما دے. جب مانگتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور اس کو عطا کر دوں. وہ مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں. تو سرکار غوث پاک مانگتے ہیں رب سے اور دلاتے ہیں اپنے غلاموں کو. جو مانگو ملے گا، دنیا آخرت، قبر کی کامیابی، حشر کے میدان میں کامیابی. جو مانگو غوث پاک کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرتا. یہ ایسے محبوب ہے اللہ کے. عزیزان محترم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
کا مقام تمام اولیاء کی جماعت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ چنانچہ آپ نے بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت جتنے اولیاء تھے دنیا میں سبوں نے اپنی گردن کو پیش کیا کہ غوث اعظم ہماری گردن پر آپ کا قدم، ہماری گردن پر آپ کا قدم۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری گردن پر رسول پاک کا قدم ہے اور میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ مقام ہے سرکار غوث پاک، جاننے والے ہی جانتے ہیں، ورنہ عام طور سے عام نظر رکھنے والے کم علم لوگ تو سمجھتے ہیں بس یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہے، اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ ولی ہونا بھی ایک شان کی بات ہے، لیکن ولیوں کا سردار ہونا اور زیادہ شاندار ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ آپ تمام اولیاء کے سردار مانے جاتے ہیں۔